سب کو خوش آمدید۔ زندگی میں ہم سب ایک ہی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، سکون اور استحکام۔ یہ ایک ایسی خواہش ہے جو ہر دل میں ہے، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب پیسے کی پریشانیاں اور مستقبل کا ڈر سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کہاں جائے، کس سے رہنمائی لے؟ تو چلیے آج کی اس گفتگو میں ہم رزق کے اس روحانی تصور کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ دعائیں اور ہماری سوچ زندگی میں برکت اور فراوانی کیسے لا سکتی ہیں۔ تو سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ ایک آرام دہ اور برکت والی زندگی کی تلاش میں اصل سہارا ہے کیا؟ کوئی اچھی نوکری، بینک بیلنس یا کچھ اور؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب پوری زندگی کا نظریہ بدل سکتا ہے، اور آج ہم مل کر اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے رزق کی تلاش پر، پھر رزق کا اصل مطلب کیا ہے اس کو سمجھیں گے، اس کے بعد کچھ بہت ہی خاص دعائیں ہیں ان پر نظر ڈالیں گے، پھر یہ دیکھیں گے کہ ہماری سوچ اور ہمارے کام کا اس سے کیا تعلق ہے، اور آخر میں بات ختم ہوگی توکل پر، یعنی اللہ پر مکمل یقین پر۔ چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، رزق کی تلاش۔ یہ کسی ایک انسان کی کہانی نہیں ہے، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہر دور میں، ہر کلچر میں لوگ ایک محفوظ مستقبل کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ جو دوڑ ہے نا، یہ صرف پیسوں کے لیے نہیں ہے، اصل میں اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی کی تلاش ہے جہاں سکون ہو، دل کو اطمینان ہو اور اللہ کی طرف سے برکت شامل ہو، اور بس یہیں آ کر یہ دنیاوی کوشش ایک روحانی سفر بن جاتی ہے۔ تو اب آتے ہیں اس پوری گفتگو کے مرکزی خیال کی طرف، رزق کا کانسیپٹ۔ ہم یہ لفظ روز سنتے ہیں، ہے نا؟ اور فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ پیسہ، دولت۔ لیکن کیا یہ صرف اتنا ہی ہے؟ بالکل نہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کتنا وسیع اور خوبصورت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ رزق اصل میں ہے کیا؟ دیکھیے، اسلامی نقطۂ نظر سے رزق اللہ کی طرف سے دی گئی ہر وہ چیز ہے جو ہمیں زندہ رکھتی ہے اور ہماری نشو و نما کرتی ہے۔ یہ صرف پلیٹ کا کھانا یا والیٹ میں رکھے نوٹ نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہر سانس جو ہم لیتے ہیں، ہر نعمت جو زندگی کو آگے بڑھاتی ہے، وہ سب رزق ہے۔ اور رزق کی شکلیں تو دیکھیے کتنی خوبصورت ہیں۔ اچھی صحت، یہ ایک بہت بڑا رزق ہے۔ ایک پیار کرنے والا خاندان، یہ بھی رزق ہے۔ علم، ہوش، دل کا سکون، یہ تو رزق کی سب سے بہترین قسمیں ہیں۔ ہاں، مالی وسائل بھی اس کا ایک حصہ ضرور ہے۔ جب ہم اس طرح سوچتے ہیں نا، تو احساس ہوتا ہے کہ ہم تو ہر پل اللہ کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ تو سمجھ گئے کہ رزق کا مطلب کتنا گہرا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس فراوانی کو اپنی زندگی میں لائیں کیسے؟ اس کے لیے سب سے اہم ذریعہ ہے دعا۔ اللہ سے سیدھی بات چیت کا ایک بہت ہی پاورفل طریقہ۔ یہ ایک بہت ہی جامع اور خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والے علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، اس دعا میں رزق کو فائدہ مند علم اور نیک کاموں کے ساتھ مانگا گیا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے، اصل کامیابی ان تینوں چیزوں کے بیلنس میں ہی ہے۔ چلیے اب ایک اور بہت اہم دعا دیکھتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ہے، اے اللہ، مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے بچا لے۔ یہ صرف رزق مانگنا نہیں ہے، یہ پاک حلال رزق مانگنا ہے، کیونکہ اصل برکت تو اسی میں ہے نا؟ اور پھر اس دعا کا دوسرا حصہ ہے، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ یہ حصہ تو اصل آزادی کا سبق ہے، مطلب ساری امیدیں، سارا بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہو، کسی انسان پر، کسی چیز پر نہیں۔ تو دیکھیے، یہ دعائیں صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ تو ہماری سوچ بدلنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ بھروسہ وسائل پر نہیں، بلکہ اس پر کرو جو وسائل پیدا کرتا ہے۔ اور جب یہ سوچ آ جاتی ہے تو انسان ڈر اور خوف سے نکل کر اعتماد اور سکون کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے، دعا صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں، اس کا گہرا تعلق ہماری سوچ سے ہے، ہمارے کاموں سے ہے، ہمارے شکر کرنے کے انداز سے ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ دعا ایک بیج ہے اور ہماری سوچ اور عمل وہ زمین ہے جس میں اس بیج نے پروان چڑھنا ہے۔ تو اس رزق کو حاصل کرنے کا راستہ بنیادی طور پر 4 چیزوں پر کھڑا ہے۔ سب سے پہلے نیت،
یعنی اخلاص نیت، جو مانگا جا رہا ہے وہ اچھے مقصد کے لیے ہو۔ دوسرا شکر، جو پہلے سے ملا ہوا ہے اس پر دل سے شکر ادا کرنا۔ تیسرا عمل، اپنی طرف سے صحیح سمت میں کوشش کرنا۔ اور آخر میں توکل، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا اور مکمل بھروسہ رکھنا۔ یہاں نا 2 طرح کی سوچ کا فرق بہت صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے کمی کی ذہنیت، جو ہمیشہ اس ڈر میں رکھتی ہے کہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، وسائل محدود ہیں، اور دوسری طرف ہے فراوانی کی ذہنیت، جس کی بنیاد شکر پر ہے، اس یقین پر کہ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ اور یاد رکھیے، ہماری سوچ ہی ہماری حقیقت بن جاتی ہے۔ اور اب ہم اس گفتگو کے آخری اور شاید سب سے ضروری حصے کی طرف آ رہے ہیں۔ ان تمام دعاؤں کا، سارے اعمال اور اس پوری سوچ کا آخری مقصد کیا ہے؟ وہ ہے توکل، یعنی اللہ پر کامل بے مثال بھروسہ پیدا کرنا۔ اس پوری بات کا خلاصہ اگر ایک جملے میں کرنا ہو تو وہ یہ ہے، یہ روحانی سفر رزق کی پریشانی سے نکل کر رازق یعنی رزق دینے والے پر سکون پانے کا سفر ہے۔ اصل کامیابی پیسہ کمانا نہیں ہے، اصل کامیابی دل کا سکون حاصل کرنا ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت تو اس پورے کانسیپٹ کو آئینے کی طرح صاف کر دیتی ہے۔ اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک وعدہ ہے کہ جو بھی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا سہارا، اس سے بڑی امید اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جب رزق کی تلاش صرف ایک دنیاوی کوشش نہ رہے بلکہ ایمان اور عبادت کا حصہ بن جائے، تو ایک انسان کی زندگی میں، اس کی سوچ میں، اس کے احساس میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس پر سوچنا یہی اس سفر کا پہلا قدم ہے۔